السلام علیکم دوستو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 یہ اس میں یہ جو ہمارا حج کے بارے میں آیات اتری ہیں، تو سورہ بقرہ کے چیپٹر میں یہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ حج کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو دوستو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے ان چند دنوں میں۔ یہ گنتی کے یہ جو چند دن ہیں، یہ حج کے وہ 6 دن ہیں، یعنی 8 ذی الحج ہم مینا جاتے ہیں، 9 ذی الحج یہ ہم عرفات جاتے ہیں، اور پھر عرفات میں دن گزارنے کے بعد 9 اور 10 کی رات ہم مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحج کو ہم واپس مینا آتے ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد نحر کرتے ہیں، یعنی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد ہم حلق کرتے ہیں، حلق کرنے کے بعد ہم احرام کھولتے ہیں، اور پھر ہم طواف کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں خانہ کعبہ۔ وہاں طواف کرنے کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں، واپس آ کر کے یعنی طواف اور سعی کرنے کے بعد ہم واپس آتے ہیں مینا میں پھر ہم نے 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج یہ گزارنے ہیں۔ یہ جو گنتی کے 6 دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کو ان 6 دنوں میں، ان گنتی کے چند دنوں میں، کیونکہ پھر تمہیں ملیں یا نہ ملیں، یہ پورے سال میں 6 دن ہیں حج کے۔ تو فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، نہیں ہے گناہ اس پر۔ یعنی اب مینا میں اگر کسی نے 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج یہ 2 دن گزارے، رمی کی، تینوں جمرات کی، یعنی تینوں شیطانوں کی 2 دن اس نے، ایک دن رمی کی، دوسرے دن رمی کی، تو یہ اس نے 2 دن گزار کے مینا چھوڑ دیا۔ غروب آفتاب سے پہلے اگر اس نے مینا کے حدود چھوڑ دی تو فلا اثم علیہ، نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کوئی یعنی اس چیز میں اختلاف تھا کہ بھائی 2 دن گزارنے ہیں یا 3 دن گزارنے ہیں، 2 دنوں والوں کا حج ہو گیا یا 3 دنوں والوں کا حج ہو گیا، یہ مینا میں جو جمرات کو رمی کی جاتی ہے۔ تو یہاں اس فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے 2 دن گزارے وہاں پہ اور غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل گئے تو کوئی گناہ نہیں تم لوگوں پہ۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اگر کسی نے تاخیر کی، یعنی تیسرے دن بھی مینا میں رکا، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، اور اگر کسی نے 13 ذی الحج بھی وہاں گزاری، یعنی وہ نکل نہیں سکا مینا سے اور اس نے 13 ذی الحج بھی گزاری، یا وہ نکل سکتا تھا نہیں نکلا اور اس نے 13 ذی الحج بھی گزاری، تو فلا اثم علیہ، نہیں ہے گناہ اس پر، لمن اتقی، اور یہ ہے کس کے لیے؟ جو ڈر رہا ہے اللہ سے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی قبول کرتا ہوں جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔
تو نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، اس طرح سے یہ حج ہو گیا. یہ قبول اس سے کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. ہو جاتی ہیں، فرض اتر جاتا ہے، سر سے اتر جاتا ہے، مگر قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اس کی عبادت قبول کرتا ہوں جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم لوگ اسی کی طرف جمع ہوگے، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جمع ہوگے. دوستو آج یہاں تک. کل انشاءاللہ ایک دوسرے موضوع پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.